الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، وظیفہ ہے یہ، جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جناب میری خواہش ہے کہ آج جتنی بھی اولادیں ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے رہیں، یعنی والدین کا مقام اور ہماری ذمہ داریوں پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ والدین کی خدمت ہم پر قرض بھی ہے اور ہم پر فرض بھی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کے بعد اس دنیا کا سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ نایاب، سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ محترم رشتہ ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے ناظرین جو گھنے درخت کی طرح سایہ دار بھی ہے اور گلاب کی طرح خوشبودار بھی ہے، شبنم کی طرح مصفہ و مجلہ بھی ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا بھی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں کوئی طمع نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جہاں خلوص کے بادل ہر پل عطاؤں کا می برسانے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جہاں محبت و شفقت کی کھیتیاں ہر لمحے محبت کی ہواؤں سے لہلہاتی ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے ناظرین جہاں نہ کا گزر ہی نہیں، جہاں نہ کا گزر ہی نہیں اور انکار کا در ہی نہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہے تو جنت ناظرین، مگر نہیں ہے تو حسرت ہی حسرت ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے کے تقدس کو مالک کائنات نے اپنے حق کے ساتھ قرآن کی آیات میں پرو دیا۔ ناظرین کرام، ماں اور باپ آپ کی زندگی کی عمارت کے وہ بنیادی اور اہم ترین ستون ہیں جن پر آپ کی حیات کا اسٹرکچر باقاعدہ کھڑا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس گھنے سائے کی طرح ہیں جو پوری زندگی تپش برداشت کر کے اپنے آپ کو، یعنی اپنے طور سے، اپنے وجود سے کرم کی چھیاں آپ پر برسایا کرتے ہیں، جو خود تو غم سہتے ہیں مگر اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ لاتے ہیں۔ ذرا ان لمحات کو تصور تو کیجئے صاحب کہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوں گے اور 9 ماہ تک آپ کی ماں نے اپنی کروٹوں میں آپ کا خیال رکھا ہوگا۔ ذرا تصور تو کیجئے ان لمحات کو جب آپ کی وجہ سے وہ ہر اس خوراک سے بچتی ہوگی جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی اور ہر وہ نوالا کھاتی ہوگی جس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہوگا۔ ذرا تصور تو کیجئے صاحب اس لمحے کو جب اس نے کسی شدت کی تکلیف سے گزر کر آپ کو جنا ہوگا۔ تصور تو کیجئے ان لمحات کو جب پہلی بار آپ کی ماں نے انتہائی مسرت سے آپ کو اپنی گود میں لیا ہوگا، اور تصور تو کیجئے ذرا ان لمحات کو جب پہلی بار آپ کے والد نے آپ کو اٹھا کر مسکرا کر دیکھا ہوگا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا ہوگا، آپ کے گالوں کو دبا کر آپ کو ہنسایا ہوگا اور خود بھی مسکراہٹ میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے صاحب ان لمحات کا جب آپ کے والد نے آپ کے کان میں آذان دے کر میرا شہزادہ یا میری شہزادی کہہ کر آپ کو پکارا ہوگا۔ ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ جب آپ جیسے بے نام کو آپ کے والدین نے نام دیا ہوگا تو کیا مسرت اور کیا خوشی ہوگی۔ ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ جب آپ دن اور رات کسی بھی وقت بلبلاتے ہوں گے، بھوک سے روتے ہوں گے، تو آرام کو چھوڑ کر آپ کی ماں کس انداز سے آپ کو دودھ پلاتی ہوگی۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ جب آپ روتے ہوں گے تو وہ ماں راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ کو کس طرح سے لوریاں دیتی ہوگی اور باپ کس طرح سے آپ کو بہلاتا ہوگا۔ یعنی اس دلیے سے لے کر اس نوالے کی لذت تک کو ہم کیا جانیں جو ماں باپ ہمارے لیے بڑی محنت سے کمایا کرتے ہیں، اور پہلی مرتبہ ہماری ماں بڑی چاہ سے اپنے پیارے سے ہاتھوں سے ہمیں کھلایا کرتی ہے۔ اس مسرت کو جا کر صاحب
کوئی اس ماں سے پوچھے جب پہلی مرتبہ اولاد نے اپنی توتلی زبان سے ماں کو ماما اور باپ سے پوچھے باپ کو بابا کہہ کے پکارا ہوگا، اس خوشی کو کیا سمجھے کوئی صاحب؟ جب والدین نے اولاد کی سواری بن کر اولاد کو کھلایا ہوگا، ہنسایا ہوگا، کوئی کیسے بتلائے وہ لمحے جب آپ کے ماں باپ نے آپ کے قدم کو اپنے قدم پر رکھ کر آپ کو چلنا سکھایا ہوگا، کوئی کیسے یاد دلائے وہ لمحے جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو گیلے سے اٹھا کر سوکھے میں سلایا ہوگا اور خود جا کے گیلے میں سو گئے ہوں گے، وہ کیا لمس ہوگا صاحب؟ جب آپ کے والد نے آپ کو پہلی مرتبہ اپنے سینے سے لگایا ہوگا، آپ کی خوشی کے لیے خود گھوڑا بن کر اپنی پیٹھ پر آپ کو بٹھایا ہوگا، کون بیان کرے صاحب وہ حسین لمحہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو پہلی مرتبہ مدرسے میں یا اسکول میں داخل کرایا ہوگا۔ ناظرین کرام، زندگی میں کئی مواقع ایسے بھی آئے ہوں گے جب آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے اپنے منہ کا نوالا بچایا ہوگا اور آپ کو وہ نوالا کھلایا ہوگا۔ کاش انسان کو نظر آتا ہوتی اور وہ ماضی میں جھانک کر دیکھ پاتا کہ کس طرح ماں باپ نے اسے پال پوس کر جوان کیا۔ کاش انسان کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے جو قربانیوں کی داستان ہے یا چہرے پہ جو پڑی ہوئی جھریاں ہیں اس کے پیچھے جو غم کے افسانے ہیں وہ اولاد سمجھ پاتی کہ میرے چند آنسو دیکھ کے، میرا چہرہ پریشان دیکھ کے کیسے میری خوشیوں کے لیے میرے ماں باپ سب کچھ کر کے گزرتے تھے۔ وہ ناظرین، وہ سوراخ ہمیں یاد نہیں ہے جو ان کے انگوٹھے کے موزے کے اندر ہوتا تھا، جسے باپ چھپا چھپا کے گھومتا تھا اور موچی کے پاس جا کے اپنے جوتوں کو سلواتا تھا اور کیلے لگوا کر ہمارے لیے نئے جوتے لے کر آتا تھا، بسوں میں لٹکتا تھا، دھوپ میں پھرتا تھا، مگر اپنی ساری محنتوں کو ہماری آسائشوں کے ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ہمارے لیے خوشیوں کا سامان گھر پر لے کے آتا تھا۔ یعنی کیسے پرانے کپڑوں کے اندر، پرانے سوٹ کے اندر گھوما کرتا تھا، لیکن نئے کپڑے اولاد کے لیے ہمیشہ اس کے گھر پر لے کے آتا تھا۔ بیماری کو پال کر اپنے وجود میں گھومتا تھا، لیکن پیسے کما کما کے اپنی بیماری سے صرف نظر کر کے ہماری خوشیاں ہمارے لیے لے کے آتا تھا۔ کاش ہم وہ دیکھ پاتے کہ والدین کس طرح سے پیٹ کاٹ کاٹ کے ہمیں پڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تکلیفوں کو سہتے ہیں، خوشیاں خرید خرید کے لاتے ہیں۔ باپ مزدوری کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، ہماری فرمائشوں کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ کاش انسان دیکھ پاتا کہ اولاد کے لیے والدین کیا کچھ کرتے ہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم مجھے جملہ کہنے دیں، ایک لمحہ والدین کا، ایک لمحہ، اس ایک لمحے کا ہم قرض ادا نہیں کر سکتے، خدا اس کے ایک ہمیں پوری امپائر وہ بنا دیا کرتے ہیں۔ فقط ایک تمنا لیے ماں باپ جیتے رہے کہ میری اولاد ہے، بس تو جیتا رہے۔ آج صاحب میں اولادوں سے مخاطب ہوں انشاءاللہ، بلکہ ہمارے اسکالرز اولادوں سے مخاطب ہوں گے۔ 3 شخصیات ہم موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت آپ صدر ہیں شعبہ اسلامی تاریخ جامعہ کراچی کے جناب ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اللہ جانتا ہے طبیعت ناساز ہے، آواز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا آج کے پروگرام میں تو اپنی بس جذبات کا اظہار ضرور پڑا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے آج کل جو ہو رہا ہے نا، بہت تکلیف، اس پہ بات کرتے ہیں۔ والدین کا مقام و مرتبہ قرآن کی روشنی میں آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع کا آج انتخاب ہے اور ان مقدس اور ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے مخلوقات میں ایک خاص مقام، مرتبہ، احترام، عظمت، شان اور رفعت عطا فرمائی۔ دیکھیے، یہ دین فطرت ہے، اور والدین کی جو اولاد کے لیے محبت ہے یہ فطرتی محبت ہے، اور جب کسی چیز کو ہم فطرت کا نام دیتے ہیں تو اس میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں اپنے آپ کو داخل اور شامل کرتا ہے۔ یقیناً یہ محبت ایسی ہے کہ جو کی نہیں جاتی بلکہ اللہ رب العزت نے دل میں قائم فرما دی۔ واہ! اور اسے اگر اولاد سمجھ لے کہ والدین کو اللہ رب العزت نے کس قدر حساس اور نازک بنایا ہے اپنی اولاد کے معاملے میں، تو یہ ایک بہت اہم عنوان اور بہت اہم موضوع ہے۔ جناب اچھا، جب اس فطرتی محبت کی ہم بات کر رہے ہیں تو والدین اپنی اولاد کے لیے اس محبت کے زاویے اور اس محبت کے ضمن کو پورا کرنے کے لیے ہر اس عمل کو کر گزرتے ہیں جہاں انہیں اپنی تکلیف بھی محسوس ہو، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے ہر اس آسائش کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آسائش ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے راحت اور سکون کا سامان ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص جب ہم ان مبارک ہستیوں کے احترام، مقام اور مرتبے اور ان کی عظمت کا تذکرہ دیکھتے ہیں تو انتہائی اہمیت کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اپنے حق کے فوراً بعد جن کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے ان ہستیوں کو اور ان شخصیات کو والدین کہتے ہیں۔ اب سورۃ النساء کا وہ خوبصورت مقام ہمارے سامنے ہے جہاں اللہ رب العزت نے امر کا صیغہ
استعمال فرماتے ہوئے ذکر فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا کہ اپنے رب کی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کو ذکر کرنے کے مان بعد فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ جو لفظ احسان ہے یہ اپنے اندر بڑی جاذبیت رکھتا ہے، چونکہ یہ احسان کا جو لفظ ہے یہ حسن سے بنا ہے، حسن کے مادہ سے احسان بنا ہے، یعنی خوبصورت رویہ۔ والدین کے ساتھ جہاں جہاں رویے کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہاں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ رویہ خوبصورت ہی ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور رویے کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب دیکھیے دوسرا ایک اور مقام دیکھیے، سورہ انعام ہے اور آیت نمبر 151 ہے، جہاں فرمایا تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ فرمایا کہ تعالوا اتل ما حرم، آؤ میں تمہیں بتاؤں، تمہارے سامنے میں تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کس چیز کو حرام کر دیا ہے، اور ان حرام کردہ چیزوں میں پہلی چیز جو ذکر فرمائی وہ حرام چیز یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یعنی حسن سلوک کے خلاف عمل کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اپنے ساتھ جو معاملہ مطلب بندے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو مطلب جو رکھا کہ میرے ساتھ شرک مت کرنا، اور اس کے فوراً بعد جو والدین کی بات۔ اس سے بھی انتہائی اہم مقام ہمیں سورہ بنی اسرائیل کا نظر آتا ہے کہ جس مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قضا ربک، ان لفظوں میں اس قدر اہمیت ہے، قضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ فیصلے کا مالک خود جو فیصلہ کرے اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ فیصلہ کیا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور فیصلہ کیا کیا ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ اللہ اکبر۔ جس رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اگر اس کے اگینسٹ کوئی جاتا ہے تو سزا کیا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کسی اور کو شریک بناؤ گے، میرے فیصلے کے خلاف جاؤ گے، سب معاف کر دوں گا، یہ معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر اسی رب کا یہ فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ معکوس کر کے دیکھ لیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے خلاف کوئی رویہ اختیار کرتا ہے، رب ذوالجلال اس پر اپنا کس طرح سے قہر نازل فرماتا ہے یا ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور یہ انکنڈیشنل حکم ہے، انکنڈیشنل حکم، اس میں کوئی شرط آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں ہے کہ ایسا کریں تو ایسا کرنا ہے، نیک ہے، بد ہے، اچھا ہے، برا ہے، ماں باپ نے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق ادا کیے نہیں کیے، انہوں نے اپنے حقوق ادائیگی کی نہیں کی، نہیں، انکنڈیشنل ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تیرے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ تجھے حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں ایک اور بات آپ دیکھیے کہ سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان میں جناب لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے، اور وہ نصیحتیں کون سی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ انہوں نے اپنی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ لقمان تو ویسی اپنی حکمت دانائی کی وجہ سے معروف اور مشہور تھے، لیکن صرف یہی نصیحتیں قرآن کا حصہ کیوں بنی کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، یا بنیا۔ ہاں، اور یہاں پر جو وجہ ذکر کی گئی وہ ذکر یہ کی گئی کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جب دوسرے کو نصیحت کرے گا امکان ہے کہ اس کے اندر کوئی تصنع، بناوٹ یا غرض ہو، لیکن جب ایک باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے اس میں کوئی غرض، کوئی تصنع، بناوٹ نہیں ہوتی۔ مخلص ترین نصیحت اگر تمہیں کسی سے مل سکتی ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز، اسلوب ہے کہ والدین کے ساتھ معاملات میں اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے حقوق کی ادائیگی کے بعد بنی نوع انسانیت میں جن کے حقوق کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے ان مقدس اور مبارک ہستیوں کو والدین کیا۔ سبحان اللہ، کمال کر دیا۔ مطلب آج بہت سے لوگوں کو سن کر افسوس ہوتا ہے، افسوس اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عقل و فہم عطا کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں پہ آ کے وہ اپنی زبان کو سنبھال نہیں پاتے، اپنے جو تھاٹس کو سنبھال نہیں پاتے۔ اب والدین کے خلاف یہ نوجوانوں کو پرووک کرنا کہ اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مطلب انکنڈیشنل بات، انکنڈیشنل، دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، دوسری رائے نہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے، ظاہر قرآن کی بات ہو اور پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی بات نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ والدین کا مقام اور مرتبہ احادیث کی روشنی میں جس طرح سے بیان کیا گیا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا درجہ، ان کا مقام، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ والدین ہی اولاد کی دنیا میں آنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اس کی پرورش، پروان چڑھانا، تعلیم و تربیت، یہ تمام کی تمام والدین ہی کے مرہون منت ہیں۔ بالکل۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کریمہ اس موضوع پر ہیں، جس طرح قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے اقوال سے بھی والدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو آپ نے واضح فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، کہ اعمال میں سب سے افضل، یہاں بہت غور طلب حدیث ہے کہ دو باتوں کا ذکر کیا ہے اختصار کے ساتھ، لیکن ایسی جامع حدیث ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو سمیٹ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، کہ سب سے افضل اعمال الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا۔ واہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ واہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نماز کا ذکر کیا گیا، واہ، اور دوسرا حق بندوں میں جو افضل ترین حق ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یعنی پہلا حق اللہ نے اپنا رکھا اور دوسرا حق والدین کا رکھا۔ بالکل، واہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے اور والدین اس کے آنے کا ذریعہ ہیں، اور والدین سے زیادہ اولاد کے لیے مخلص محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ محبت ہے جو ودیعت کردہ ہے، جو بلٹ ان ہے، ہر فرد کے اندر جو ہے جو اولاد کا جذبہ رکھتا ہو اور اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، بائی ڈیفالٹ ہے۔ بائی ڈیفالٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ دریافت کیا گیا کہ بندوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر دریافت کیا گیا پھر کس کا، یعنی والدہ کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر تیسری دفعہ یہ سوال کیا گیا تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ تمہاری والدہ کا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر چوتھی مرتبہ بھی سوال ہوا۔ چوتھی دفعہ جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد کا۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ہے والدین کا ہے، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، کہ جنت اور دوزخ انہی سے وابستہ ہے کہ انسان اگر فرمانبردار ہو، تابعدار ہو، والدین کی رضا اسے حاصل ہو تو جنت اس کے لیے ہے، اور اگر نافرمان ہو، بدنصیبی ہے اس کی، تو ایسی صورت میں جہنم کے دروازے جو ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ایک موقع پر کہ والدین اگر انتقال کر جائیں تو ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قبر کی زیارت کرنا بھی نیکی ہے، اور یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ والدین کا انتقال ہو جائے تو والدین کے جو دوست احباب رشتہ دار ہیں ان کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا، یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے بتائیے، کیا کمال آپ بات فرما رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے بہت آگے کی بات آ گئی، سیکنڈری سٹیج کی بات آ گئی، یہاں تو پرائمری سٹیج پہ جو ہے ہمارے اب قدم لڑکھڑا گئے ہیں۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو والدین کا اپنا حسن سلوک کی بات، یعنی وہ ذرا اس پہ بھی کلام کیجئے نا، کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے حج مبرور کا ثواب، صحابی نے سوال کیا تھا، ذرا اس بارے میں بھی بتائیے نا۔ جی ہاں، کئی احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور جہاد پہ جانے کی اجازت اس نے چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اور اولیاء کاملین کے نزدیک تو والدین کی چہرے کی زیارت کرنا جو ہے وہ نیکی سراسر عبادت ہے، اور حج مبرور یعنی ایسے حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سخط الرب بھی فی سخط الوالدین، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ والدین کی رضا کو رب کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا گیا، بالکل ٹھیک، کہ والدین کی ناراضگی ہو تو رب جو ہے ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب ذرا۔ اب دیکھیے وہی بات آ گئی، یعنی ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ نیکیاں کیسے کمائیں، نیکیاں کمانے کے لیے انسان جو ہے وہ عموماً اپنے والوں کو چھوڑ کے باہر بھاگ رہا ہوتا ہے، دور یعنی جن والدین کو یہ رتبہ دے دیا کہ ان کو ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھ لیا تو حج مبرور کا ثواب مل گیا، یہیں سے شروع کیجیے گا آپ، اسی روایت سے، اسی بات سے شروع کیجیے گا۔ تو میں تو یہ کہوں صاحب کہ رشتوں میں جو سب سے زیادہ عظیم ترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا، والدین کا ایسا اتارا،
اب بات یہ ہے کہ اس کی عظمتوں کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے، کیوں اتنا عظیم رشتہ ہے یہ، کیوں اتنی اس کے اندر حلاوت اور محبت ہے، کیا وجہ ہے، ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، عمومی طور پر ہم حج کے موقع پر یہ روایت بڑی زور و شور سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ بہت سارے عاشقان رسول ہوتے ہیں، عازمین حج ہوتے ہیں، دلوں میں حج کی تمنا لیے وہ ہوتے ہیں، لیکن وسعت استطاعت نہیں ہوتی، تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھو تمہارے لیے بڑا ایک نیکی کا موقع فرمایا۔ وہ موقع کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، متاع نہیں ہے، مشکلات ہیں، راہ میں دشواری ہے، تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، ایک محبت بھری نگاہ اپنے والدین کے چہرے پہ ڈال دو تو حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ تو بہت یہاں تک پوچھا گیا نا کہ اگر 100 مرتبہ پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے ان باتوں سے۔ بالکل، اللہ پاک تو بے نیاز ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑی بڑی نیکیاں دے دیتا ہے۔ اور بالخصوص اگر ہم اس پرٹیکولرلی سوال کی بات کریں کہ والدین کو دیگر رشتہ داروں میں عظیم کیوں مرتبہ عطا ہوا، تو جنید بھائی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ رشتہ داروں کو عربی میں ذوی القربہ کہتے ہیں، یعنی قرابت والے۔ تو اب جو قرابت والے ہیں، الفت والے ہیں، محبت والے ہیں، شفقت والے ہیں، ان سب میں جو بھی دیکھا جائے سب سے بڑھ کر والدین ہیں۔ اور یہ کیوں ہیں والدین کہ دیگر لوگ تو محبت قائم کریں گے اس دنیا میں آنے کے بعد، جو ذاتیں، جو دو شخصیات اس کی دنیا میں آمد سے پہلے اس سے محبت قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، جو اس کی آمد کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، جو صعوبتیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں۔ اور بڑا پیارا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا تمہیدی کلام میں کہ 9 مہینے اپنے شکم میں کروٹیں وہ دیکھ کر بیٹھتی ہے، لیٹتی ہے، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، نوالا بھی وہ کھاتی ہے جو میرے بچے کو فائدہ دے۔ تو اب یہ جو شخصیات سب سے زیادہ قربت والی ہیں وہ کوئی اور نہیں، والدین ہیں، یہی صعوبتیں برداشت کرنے والی ہیں۔ حضور جان عالم علیہ السلام سے ایک صحابی عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو ان راستے پر کہ جس پر اگر ننگا پیر رکھا جائے، برہنہ پا جائے تو وہ کباب بن جائے، 6 میل کی مسافت میں نے طے کروائی، 6 میل، اور اپنی گردن پر، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر طے کری۔ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری پیدائش کے وقت جو تمہاری والدہ کو جھٹکے درد کے محسوس ہوئے، لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدہ، کہ شاید ان جھٹکوں میں سے کسی ایک درد کا مداوع ہو جائے، اس کا بدلہ ہو جائے، شاید یہ 8.5 پونے 9 کلومیٹر بنتا ہی ہے۔ بالکل، اللہ اچھا خاصا یہ سفر، اور اس انداز میں صعوبتوں کے ساتھ وہ سفر ہو رہا ہے، اور شدت کی گرمی، عرب کی گرمی۔ اچھا، اب جب ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے اس رسالے کے خلاصے کو بھی دیکھتے ہیں، الحقوق لطرح الحقوق میں کہ آپ نے وجہ بیان کر دی، اچھا، کہ والدین کو عظیم مرتبہ کیوں حاصل ہے۔ تو اگر میں چاہوں تھوڑا سا وقت اگر مجھے ملے تو بالکل میں چاہوں گا ریڈ آؤٹ کروں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بالجملہ والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان کبھی بھی اس سے بری الذمہ ہو سکے، وہ اس کے حیات اور وجود کے سبب ہیں۔ تو جو کچھ نعمتیں دینی ہو یا دنیاوی ہو، یعنی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، جو کچھ نعمتیں دینی ملیں یا دنیاوی ملیں، سب انہی کے طفیل میں تو ملی ہیں کہ ہر نعمت و کمال وجود پر موقوف ہے، علت بھی ساتھ میں بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اور وجود کے سبب وہی ہوئے، تو اس سے ماں باپ ہونا ہی ایسے عظیم حق کا موجب ہے، باعث ہے، جس سے بری الذمہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ کہ اس کے ساتھ اس کی پرورش میں ان کی کوششیں، ان کے آرام کے لیے ان کی تکلیفیں، خصوصاً پیٹ میں رکھنے، پیدا ہونے میں، دودھ پلانے میں ماں کی اذیتیں، ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکتا ہے۔ آخر میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں، خلاصہ ایسا جامع اور مانے کہ اگر آج ہم اس کو مان لیں تو جتنے بھی یہ والدین کی حقوق اور نافرمانی کے معاملات ختم ہو جائیں۔ جو حق بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس لیے ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ سائے اور ان کی ربوبیت اور رحمت کے مظہر ہیں، یعنی والدین اللہ پاک اور اس کے حبیب علیہ السلام کے سائے اور اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت کے مظہر ہیں۔ اور فرمائے لہذا قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا حق مان
اور اپنے والدین کا حق مان. یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا, ان کی عظمتوں کا اظہار فرمایا کہ اگر آج اس کو مانے تو کوئی بھی ہمیں یہاں پہ اولڈ ایج ہوم نظر نہ آئے, یعنی وہ جگہ نظر نہ آئے جہاں پہ والدین کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ تو آپ کے شوہر نہ رہے, اب آپ کا یہ کام یہاں پہ. اعوذ باللہ تعالی. جنید بھائی یہ ہماری سوسائٹی کی رویداد ہے. اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کی عزت اور عظمت کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے. بے شک روح کانپ جاتی ہے ناظرین ایسی باتیں سن کے, جب اطلاع ملتی ہے نا کوئی. یار کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک زمانے میں تو مجھے یاد ہے میں ایک نجی چینل پہ ایسے پروگرامز کرتا تھا, اور میں بڑا مطلب ظاہر اولڈ ہاؤسز وغیرہ میں میرا جانا ہوتا تھا. اس زمانے میں بہت جاتا تھا, میں بہت پروگرامز میں نے کیے اس موضوع, بہت پروگرامز کیے. میں اگر وہ داستانیں آپ کو سنانا شروع کروں نا, آپ یقین مانیے, جو میں نے 1 on 1 خود مطلب دیکھی ہیں, سنی ہیں, اور میں خود عینی شاہد ہوں, میرے مطلب مشاہدے میں ساری چیزیں, آپ کے سینے پھٹ جائیں گے, آپ یقین مانیں. آپ کہیں گے صاحب کہ یہ اولاد اس حد تک شفاق ہو سکتی ہے, آپ بلیو کریں اس سے بڑھ کے شفاق ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک جملہ صرف, چونکہ وہ ظاہر پوری ایک داستان ہے, مجھے یاد ہے ایدی ہوم میں ایک عورت تھی, اور اس عورت کو پاگل کہہ کے اس کی اولاد نے جمع کرا دیا تھا. برسوں کے بعد, میرا خیال ہے 10 12 15 برس کے بعد اس کو عقل آئی ہوگی. وہ آیا تھا, ابراڈ چلا گیا تھا, آیا تھا, اس کو عقل آ گئی, وہ توبہ کرنے آیا تھا, اور وہ بلبلاتا ہوا آیا تھا کہ اپنی ماں کے پاس آ جاؤں. جب وہ انٹر ہوا ہے نا ایدی ہوم میں, اتفاق کی بات ہے میں وہاں موجود تھا, اتفاق ہے میں وہاں موجود تھا, تو میں نے وہ نظارہ دیکھا ہے کہ اس ماں نے ایک شکوہ نہیں کیا, ایک شکوہ جسے کہتے ہیں, ایک شکوہ کہ تو مجھے پاگل کہہ کر چھوڑ گیا تھا, نا نا نا. وہ آ کے چمٹا ہے, اس ماں نے اٹھا کے اسے گلے سے لگا دیا ہے. دوسری بات نہیں کی, نہ دوسری بات نہیں کی. ماں باپ یہ ہوتے ہیں صاحب. درود پاک بھیجیے سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں. آگے بات کرتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا موضوع ناظرین ذرا ایموشنل قسم کا موضوع ہے, اور یہ وہ موضوع ہے, اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ کو جتنے پروگرامز آپ کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ بھلا اور سب سے اچھا موضوع کون سا لگتا ہے, تو میں کہوں گا مجھے یہ موضوع سب سے اچھا لگتا ہے, ماں باپ. بس یہ اس سے اچھا کوئی موضوع نہیں ہے صاحب. یہ جو سمجھ گیا تو سب کچھ سمجھ گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے ایک صفت جو ہے نا, اس کا پرتاؤ, رب ہونا, جو پالنے والا, وہ عطا کیا ہے. یہ تو ہمارے پالنے والے ہیں صاحب. ذرا آئیے یہ بتائیے علامہ صاحب کہ والدین کے ساتھ اولاد کا کیا سلوک ہونا چاہیے, یہ بہت بڑا سوال ہے, اور اس دور میں تو اولاد کو سمجھانا مشکل ترین کام بھی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ بات کریں ذرا. دیکھیے جنید بھائی, کچھ چیزوں کی حقیقت ایسی ہے کہ جن کا ادراک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. دین اسلام نے بہت سارے رشتے مقدس بنائے, جیسے اللہ کے ساتھ ہمارا بندگی کا رشتہ اور تعلق ہے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق ہے. اسی طرح سے والدین کے ساتھ اولاد کا جو رشتہ اور تعلق ہے, یہ تعلق بھی انتہائی تقدس رکھتا ہے. یعنی احترام کا یہ رشتہ ہے. احترام کا رشتہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے نا, وہاں سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ قائم رہتا ہے. اور جب ہم لادینیت کی بات کرتے ہیں, بالخصوص ہم ایتھیزم کی بات کرتے ہیں, تو وہاں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ دین کی جو مقدسات ہستیاں ہیں ان سے دور کرنے پر الہاد بہت محنت کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ احترام کا رشتہ ہمیشہ اپنی نیت اور اپنی نصیحت کے اخلاص کے ساتھ جذبے کو جوڑتا ہے. بالکل ایسا ہے. کسی بھی شخص کو اس کی اچھائی یا اس کی برائی کے حوالے سے بہترین مشورہ اس کے والدین دے سکتے. واہ. آج کی نوجوان نسل جو ہے اس مشورے کو روک سمجھتی ہے, اور اس مشورے کو اپنی آزادی اظہار رائے یا اپنی آزادی اور اپنی خواہشات نفس کے اگینسٹ تصور کرتی. ایسا ہی ایک اولاد اگر غلط ڈگر پر جائے گی تو اسے سب سے پہلے ماں باپ روکیں گے. یہ روکنا جو ہے وہ اولاد کو برا لگتا ہے, اور جب وہ برا لگتا ہے تو اسے وہ الہاد کی وہ تعریفات سامنے نظر آتی, اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں آزاد پیدا ہوا ہوں, مجھ پر کوئی روک کیوں لگائے. تو اس تقدس کو ختم کرنے کے لیے یہ ماں باپ کے ساتھ ان رویوں کا بہت تیزی کے ساتھ معاملہ بڑھ رہا ہے کہ لادینیت جیسے جیسے بڑھ رہی ہے یہ تقدس اور یہ احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کیا نکل رہے ہیں؟ اس کے نتائج اور اثرات یہ ہیں کہ اپنی عقل, اپنی فہم کی بنیاد پر ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں, میری اپنی رائے ہے, میرا اپنا معافی ضمیر ہے, میں
آزادی کے ساتھ اپنی رائے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے کیوں نصیحت کرے یا میں کسی کا پابند ہو کر کیوں چلوں؟ اور یہیں پر آ کر وہ والدین کے حقوق سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا جب آپ اسلوب دیکھتے ہیں نا، تو اس پورے کینوس کو آپ ایک خلاصے کے طور پر آپ اپنے سامنے لا سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو قضا ربک سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے جا کر اس کا پورا مفہوم مکمل ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اچھا وہ کیا؟ اچھا، آپ کسی سد ذرائع جو ہوتے ہیں نا، وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایکسٹریم پوزیشن پر بندہ وہی جاتا ہے کہ جس کے لیے دروازہ کھلا ہو، اور قرآن کا مزاج یہ ہے کہ وہ دروازہ کھلنا ہی نہیں دیتا۔ تم والدین کی نافرمانی کرو گے، اس سے پہلے ذرا سوچو تمہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے رکنا کس کس جگہ پر ہے۔ وہ سد ذرائع ذکر کرتے ہوئے 5 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ پہلا، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ اس کی بہترین تعریف جو مجھے اب تک اپنی دانش میں نظر آئی اور سمجھ آئی، اف تک نہ کہنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک نفیس شخص ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اجلا رہتا ہے، کسی ایسے رستے سے گزرا کہ ہوا میں گرد تھی، اور جب وہ گرد کے رستے سے گزرا ہے تو اس کے بازو پر اور اس کے ہاتھ کے جو یہ روئیں ہیں اس پر وہ آ کر گرد گری۔ نفاست کے مزاج کی وجہ سے اس نے پھونک ماری ہے، یعنی اس گرد سے کراہیت کھاتے ہوئے جو پھونک ماری ہے، فرمایا اف کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بھی اجازت والدین کے سامنے نہیں ہے، نہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ۔ بالکل۔ اور پھر ساتھ ایک اور بات یہاں صوفیاء نے بالخصوص ذکر کی کہ تصوف کی دنیا ہی وکری اور نرالی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اف سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے والدین اگر عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں کہ وہ رفع حاجت کے لیے خود اٹھ کر نہ جا سکتے ہوں، اور تمہیں یہ سعادت میسر آ جائے کہ ان کی یہ تم خدمت کر رہے ہو، فرمایا انہیں صاف کرتے ہوئے اپنے ناک پر ہاتھ مت رکھو۔ یہ تو انسان کا مزاج ہے کہ بوس کی کراہیت سے ناک پر ہاتھ رکھ لے تو کیا برا ہے، لیکن فرمایا کہ انہیں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ اس بو سے کراہیت نہیں، مجھ سے کراہیت کھا رہے ہیں، اس لیے اس موقع پر ناک پر ہاتھ رکھنے کی بھی اجازت۔ اللہ تعالیٰ محتاجی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسری جو بات ذکر کی، نمبر 1 اف کہنا، نمبر 2 سخت لہجے کی ممانعت، نمبر 3 ان کا ادب اور احترام لازم اور ملزوم قرار دیا، نمبر 4 ان کے سامنے عاجزی کا پیکر بن جانا ہے، اور نمبر 5 جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، انہوں نے اولاد کو دعائیں مانگ مانگ کر رب سے دیا۔ اب جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو اب ان کے لیے دعا تو کرنی ہی ہے، انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا کہ یہ دعا ہر شخص اپنے ذمے لے لے۔ اور پھر ساتھ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، دیکھیں والدین وہ ہیں جن سے دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ واہ، اچھا وہ جو ابھی آپ نے آیت مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ بھی لوگوں کو بتائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرمایا کہ اے میرے رب ان دونوں پر، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر اس وقت رحم فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا۔ جو شفقت جو محبت انہوں نے میرے ساتھ کی، مولا تو ان کے ساتھ بھی وہی رحمت اور وہی شفقت اور وہی عنایت کا معاملہ فرما۔ اپنا رویہ، اپنا مزاج، اپنی خدمت، اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ ایسا جوڑ لیا جائے، انہیں کہنا نہ پڑے کہ مجھے یہ ضرورت ہے میرے لیے دعا کر دیں، بلکہ آپ کا رویہ ہی ایسا ہو کہ صبح بھی آپ کے لیے ان کی زبان سے دعا نکلتی ہو اور رات کو بھی دعا نکلتی ہو۔ یہ تو وہ بات ہوگی جو قرآن نے والدین کے لیے ذکر کی۔ ٹھیک ہے۔ اہمیت کی بات یہاں، بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ قرآن کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس میں فرمایا مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اولاد کے حق۔ یہاں فرمایا کہ والد کی دعا اولاد کے ایسی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے لیے۔ جی، اور یہاں فرمایا کہ جناب کوئی ایسا شخص ہے اتنا پاپی، اتنا گناہگار ہو گیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اتنا گناہگار ہو گیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے باپ دنیا سے چلے گئے، اس باپ کی قبر پر جا کر دعا مانگے، اللہ باپ کا حیا کرتے ہوئے ایسے شخص کی دعا کو بھی قبول فرمائے۔ ہائے اللہ! تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس باپ کی قبر اتنا فیضان تو وہ باپ اگر زندہ ہو اور اگر ہم اس کو اہمیت نہ دے سکیں، اس کی قدر نہ کر سکیں، تو پھر لا محالہ اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑا کفران نعمت کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ یہ چلتے پھرتے ہمارے لیے رحمت ہیں، ہمارے لیے برکت ہیں، ہمارے لیے عنایت ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں سراپا شفقت بنایا، ضبط
ضبط جتنا ان ہستیوں میں ہوتا ہے، واہ، اور نظر انداز کرنا، اولاد کی سختیوں کو نظر انداز کرنا، اور اپنے اندر ضبط کا مادہ جتنا ان میں ہے شاید کسی اور میں۔ ایک جملہ پھر اس کے بعد میں بات آگے بڑھا دوں کہ یہ انکنڈیشنل ہے نا، اگر وہ بدعقیدہ بھی ہو، مثال کے طور پہ بدعقیدہ بھی اگر ہو، بالکل خدمت کے معاملے میں لا طاعت فی معصیت اللہ، ایک اس شرط کے بعد کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد جتنے بھی سارے حقوق اس ماں باپ کی حیثیت سے ہیں وہ سارے پورے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے، موجودہ دور میں ظاہر ہے یہ جیسے کہ میں نے کہا نا کئی واقعات ہماری نگاہوں سے گزرے میں، والدین کی نافرمانی خاص طور پر اس کے کئی واقعات ظاہر سامنے آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ظاہر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ والدین اگر غلط ہی، کہ ہمارے یہاں ہو یہ گیا ہے کہ ہم کھل کے کہتے ہیں والدین غلط ہیں، والدین غلط کر رہے ہیں، ان کے رویے صحیح نہیں ہیں، ان کے انداز صحیح نہیں، ان کا ٹون صحیح نہیں، اور پھر اس کے بعد ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اولاد کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ لیٹ سپوز اگر والدین خدا نخواستہ خاکہ مدین اگر غلط بھی کر رہے ہیں تو صورتحال کیا، ذرا واقعات کی صورت بتائیے۔ دیکھیے جنید اقبال صاحب، یہ بڑی ہی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ ایسے واقعات کا ایک تسلسل ہے کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ سلوک والدین کے ساتھ اولاد کا نظر آتا ہے، اور مطلب بیان کرنا بھی جو ہے اس کو مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ واضح ہو جائے گی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انکنڈیشنل اطاعت ہے، غیر مشروط اطاعت ہے، اور جواز اولاد کی طرف سے، ناخلف اولاد کی طرف سے یہی پیش کیا جاتا ہے کہ والدین کی طرف سے زیادتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ والدین ناراض ہوں تو جہنم کے دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ یعنی ایک رات کی ناراضگی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جہنم کے دروازے کھول دیے۔ اس موقع پر ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ اگر والدین ظالم ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ظالم ہوں، اگرچہ وہ ظالم ہوں، اگرچہ وہ ظالم ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ ظالم بھی ہوں، ظلم بھی کر رہے ہوں، اس صورت میں بھی والدین کو ناراض نہیں کیا جاتا۔ اللہ، بات ہی ختم ہو گئی نا۔ دیکھ لیجئے کہ کیسی انکنڈیشنل غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اور ابھی جو آپ نے معصیت کے حوالے سے فرمایا علامہ صاحب نے، یہاں تک احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر والدین کفر اور شرک پر مجبور کریں تو صورت میں تو ان کی اطاعت نہیں ہے، لیکن حسن سلوک پھر بھی لازم ہے۔ یہی ایک صورت ہے کہ جہاں پر والدین کی اطاعت تو نہیں کی جائے گی، لیکن اطاعت نہ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ شرک بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہوں، کفر پہ مجبور بھی کر رہے ہوں، اور صحابہ کرام میں ایسی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ، جس طرح اس سے پہلے بات ہوئی کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کا ذکر افضل اعمال کے حوالے سے ہوا اور بدترین گناہوں کے حوالے سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، یہ وہ گناہ ہے کہ جو قابل معافی نہیں ہے۔ اچھا، اور والدین بہت سے واقعات ڈاکٹر صاحب دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ لوگ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، آرتھوڈاکس ہیں آپ دقیانوس خیالات کے مالک ہیں، ہمیں پتہ ہے بنیادی طور پر کہ دنیا میں جینا کیسے۔ تو اس بات کو ذرا ڈیفائن کریں صاحب کہ اولاد آج یہ کلیم کرتی ہے ہمیں پتہ ہے، آپ کو تو کچھ نہیں پتہ۔ دیکھیں، معاشرے میں جنریشن گیپ ہوتا ہے، والدین ایک الگ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اولاد اگلی نسل سے تعلق رکھتی ہے، اور کچھ عرصے بعد ایک دوسری نسل جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو کوئی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں ہر بات کو جانتا ہوں، ساری عقل و فہم میرے ہی پاس ہے اور آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ حالانکہ آج اولاد جس مقام پر ہے، جو علم، جو فہم اسے حاصل ہوا ہے، وہ والدین کی محنت کا ہی نتیجہ ہے۔ جس وقت وہ بولنا نہیں جانتا تھا تو پہلا لفظ بولنا جو ہے وہ والدین نہیں سکھایا، اس کو پروان لے کر جو ہے وہ والدین نہیں چڑھایا، تعلیم کا انتظام والدین نہیں کیا، تربیت کا اہتمام والدین نہیں کیا۔ تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ والدین کے سامنے اس چیز کا اظہار نہ کیا جائے کہ آپ نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں، کیونکہ میں جو جانتا ہوں وہ آپ کی ہی عطا سے جانتا ہوں، آپ کی ہی محنت کے نتیجے میں جانتا ہوں۔ پہلا لفظ بولنا کس نے سکھایا؟ اللہ بولنا کس نے سکھایا؟ آپ ہی نے تو سکھایا۔
کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور بہت ساری وعیدیں جو ہیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ جو اولاد ایسا رویہ اختیار کرتی ہے جو والدین کے شائن شان نہ ہو. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب آئیے ذرا وعیدوں پہ بات کرتے ہیں. ذکر آ گیا وعیدوں کا، تو ذرا یہ بتائیے، بہت سے دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ بلکہ صرف وعیدوں کی ہم بات نہ کریں، یہ بھی بتائیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے بہت سے بچے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. مطلب یہ زبان سے الفاظ نکالنے سے پہلے لوگ یہ نہیں سمجھتے صاحب کہ تم اپنی کن قربانیوں کو جتلا رہے ہو اپنے باپ اور ماں کے آگے. تمہیں کیا پتا کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں تمہارے لیے دی ہیں. یہ کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے اولاد کا کہ اولاد اگر یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے قربانی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو قربانی دیتے ہیں ان کو اپنی قربانی کو پروٹیکٹ کیسے کرنا چاہیے، اس کا اجر ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور اگین وہی بات ہے جو خدمت کرتے ہیں ان کے انعامات کیا ہیں بنیادی طور پہ. دوسرا، جو ظاہر خدمت نہیں کرتے اور وہ پھر وہ جس طرح سے راندِ درگاہ کر دیے جاتے ہیں، تو وہ کیسے، مطلب جو ان کے کیا کیا وعیدیں ان کے لیے بیان کی گئیں، ذرا بتائیے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، المحاسن والمساوی کے اندر ایک حکایت مذکور ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں دیکھوں دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت شخص کون ہے اور سب سے زیادہ خوشبخت شخص کون ہے. تو اس ارادے کی غرض سے وہ جب نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آگے جا کے ایک نوجوان ایک بوڑھے شخص کی گردن میں ایک کوڑا پھنسا کر اس کو لٹایا ہوا ہوتا ہے اور اس کو شدید زد و کوب کر رہا ہوتا ہے. تو کہنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نوجوان خیال کر، بوڑھا آدمی ہے، کیوں مار رہا ہے اس کو؟ تو کہتا ہے کہ تو خاموش رہے، تو یہ نہ کہے کہ کیوں مار رہا ہے، یہ بھی جان کہ یہ میرا باپ ہے، اس کو میں مار رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے کیوں کر رہے ہو ایسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دراصل یہ جو شخص جس کو میں مار رہا ہوں جو میرا باپ ہے، اپنے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا کرتا تھا، دنیا میں اس کو اس کا مکافات مل رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ شخص جب آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص نوجوان ہے اور اس کے گلے میں ایک ٹوکری ڈلی ہوئی ہے. اس ٹوکری کے اندر چوزے کی مانند ایک بہت ہی نحیف سا شخص موجود ہے، ایک عمر رسیدہ شخص موجود ہے اور اس کو بڑے ہی احتیاط سے وہ کچھ کھانا کھلا رہا ہے. تو وہ جو شخص تھا وہ سوال کرتا ہے کہ نوجوان یہ کون ہے تمہاری ٹوکری کے اندر؟ کہتا ہے یہ میرے والد ہیں، انہوں نے میری بڑے اچھے انداز میں تربیت کی ہے، اب ان کے اوپر مشکل وقت ہے تو میں ان کی تربیت کر رہا ہوں. کہتا ہے میں نے دنیا میں دیکھ لیا کہ نیک بخت شخص کون ہے اور جو بدبخت شخص ہے وہ کون ہے. کیوں جنید بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، فرمایا کہ کل الذنوب یؤخر اللہ منہا الا ما شاء الا عقوق الوالدین، کہ فرمایا کہ اللہ پاک جس گناہ کو چاہے گا آخرت کے لیے مؤخر فرما دے گا، اس کا عذاب آخرت میں دے گا سوائے والدین کی نافرمانی کے. کہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا جو عذاب ہے وہ دنیا میں ہی اس کو دیکھنے کو مل جاتا ہے. اور اسی طرح حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس روایت کو ذکر کیا کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین زندہ ہیں اور اس کی انہوں نے فرمانبرداری کی ہوتی تو کہتا ہے کہ میرے لیے 2 جنتیں ہیں، اور اگر ایک کا انتقال ہو گیا فرمایا کہ ایک میرا جنت کا جو باب ہے وہ بند ہو گیا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بڑے انعامات بیان فرمائے، بڑے اس کے کمالات ذکر کیے کہ جو شخص اپنے والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے. فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ طویل ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اسی طرح حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے تابعدار ہو جائیں، چنانچہ وہ ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی. یعنی گویا کہ ایک فارمولا دے دیا، جیسے کہ ہم نے پہلے ماقبل حکایت میں بھی جان لیا کہ جو آپ کریں گے اپنے والدین کے ساتھ، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی بیہیویئر اپنائے گی. اور یہ ہو رہا ہے، اور یہی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ جیسا آپ نے والدین کے ساتھ کیا، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ویسا ہی بیہیویئر اپنا رہی ہے. اور حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، اور صحابی کی تابعی بیان فرماتے ہیں کہ ایاز بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
وہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ رونے لگے. اچھا رونے کا سبب دریافت کیا کہ حضور کیا ہو گیا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کان لی بابانی مفتوحانی الی الجنہ, فرمایا کہ میرے لیے 2 جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے. فرمایا فاغلق احدہما, ان میں سے ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا. والدہ انتقال کر گئی, جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ والدہ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند, والد کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند, دونوں دروازہ کہا ان کو جنت. جی بالکل. تو یہ دونوں جنت کے دروازے ہیں, جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں. تو لہٰذا جب ان کا انتقال ہوا تو رونے لگے. اسی کے اوپر شاید کسی شخص نے کہا, اور بڑا ہی خوب کہا تھا, کہ تمہیں چاہیے اے لوگوں کہ اپنے والدین کے پاس بیٹھا کرو, ان سے گفتگو کیا کرو, ان کی روداد سنا کرو, ان کے جو معافی ضمیر ہو وہ بیان جو کر رہے ہیں اس کو سنا کرو. اگر تم نے کئی بار اس کو سن لیا ہو کہ مجھے اپنے والدین سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے, یعنی کس قدر درد بھری بات اس نے کہہ دی. پھر یہ جملہ ذرا ریپیٹ کریں, کیا کمال ہے. اس نے یہی بات کہی کہ ابھی وقت ہے کہ والدین کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کے ساتھ اٹھ جاؤ, ان کے ساتھ 2 باتیں کر لو پیار بھری, ان کے چہرے پہ محبت بھری نگاہ ڈال دو, حج مبرور کا ثواب مل جائے گا. مجھے اپنے والدین سے ملاقات کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. اب کتنی بڑی اہم بات ہے, آج ہمارے پاس اس قدر بڑی نعمت ہے. جب یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے جنید بھائی, اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں کوئی تھا کہ جو بے لوث ہم سے محبت کیا کرتا تھا, کوئی تھا کہ جو ہمارے آنے پر خوش ہو جایا کرتا تھا, کوئی تھا جو ہم سے پوچھا کرتا تھا بیٹا تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا. لیکن وہ تمام تر چیزیں, وہ تمام تر نعمتیں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب والدہ کی آنکھ بند ہوتی ہے, جب والد کی آنکھ بند ہوتی ہے. تو بس آج موقع ہے کہ آج ہم یہ عہد کر لیں کہ اپنے والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے. علامہ صاحب کوئی آپ بھی پیغام دیجئے اس موقع پہ, ذرا نوجوانوں کو خاص طور پہ کوئی ایسا پیغام دیجئے, بتائیے صاحب کہ ایک تو اس کی پکڑ کتنی شدید ہے, یہ کیوں ہم نئی تہذیب کے گندے انڈوں کے چکر کے اندر جو ہے اپنی دنیا آخرت کو برباد کر رہے ہیں. کوئی پیغام دیجئے اس پر. دیکھیے چونکہ یہ نعمت غیر مترقبہ ہے, یعنی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی. بالکل ایسا. اور اس قدر پختہ اور کامل نعمت ہے کہ اس کے کامل نعمت کا اخلاص پورے کمال کے ساتھ ایک صاحب ایمان کو نصیب اور میسر ہوتا ہے. جی. اس لیے یہاں ہمارے علماء نے ذکر فرمایا کہ جو نعمت غیر مترقبہ ہے, جو بغیر محنت کے اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی جاتی ہے, اس کے بارے میں بعض پرسپیس زیادہ ہے. تو اب ان والدین کے حقوق کے اعتبار سے ہمیں یہ پاس اور خیال رکھنا ہوگا, ایز یو سو شیل یو ریپ. آج جو رویہ جو معاملہ ہوگا کل اسی کو ہی اپنے سامنے دیکھنا ہے. آج والدین کے ساتھ ہمارا حسن سلوک اس بات کی ضمانت ہے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ اولاد ہمیں بھی بڑھاپے میں سہارے کا ذریعہ اور سبب بنے گی. یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے. کبھی کبھار والدین کے جو مشورے ہوتے ہیں وہ ہمیں ظاہراً ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. تو کوئی جملہ ایسا کہہ کر ان کے دل دکھانے سے بہت بہتر ایسا ہے کہ ان سے سن لیا جائے, ان کی ہاں میں ہاں ملا دی جائے, اور وہ اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ ہاں انہوں نے میری بات سنی تو ہے, وہ اس بات کے بھی متمنی رہتے ہیں. کیا اچھی بات آپ نے کی. واہ. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ آپ اس جنریشن گیپ کو پورا کرنے کی آپ استعداد اس وقت رکھتے ہیں کہ مزاج کے اعتدال پر آپ قائم ہیں. وہ تو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اس عمر کے اثرات ان پر مرتب ہیں. اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ ان کی سن کر اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کر کے دیکھیں. ایک ہوتا ہے مشورہ کرنا اور دوسرا ہوتا ہے بتانا. کبھی والدین اس عمر کو بھی پہنچ جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کا مشورہ نہیں بھی لینا چاہتے, محض صرف بتا کر آپ کسی کام کو نکل جائیں نا اور اس سے ان کو ڈھارس ہو جائے, ان کے لیے یہی کافی ہے اور ہمارے اس کام کی کامیابی کی ضمانت. وہ جو قدیم سوچ ہے ان کی, جس کو آپ قدیم کہتے ہیں, اور یہ جو جدید سوچ ہے نوجوانوں کی جس کو نوجوان جدید کہتے ہیں, اس کے بیچ میں ایک گیپ ہے. اس گیپ کو جو ہے آپ اپنے میٹھے سے رویے کے ساتھ اوور کم کر دیں نا. کام اگر آپ نے وہ نہیں بھی کرنا, لیکن ان کو جسر یہ دیجئے کہ بس جو آپ نے کہہ دیا بھائی آپ ہی کی وجہ سے تو ہے, یہ عقل آپ کی وجہ سے ملی ہے, ہمارا کیا ہے, یہ کمپیوٹر سب بیکار باتیں, سب آئی ٹی بیکار کی بات ہے, آپ ہے جو کچھ بھی ہمارے لیے. بہت شکریہ آپ کا تینوں احباب تشریف لائے. بات یہ ناظرین, میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بات ایسی ہے اس وقت میں چاہتا ہوں کہ جو نوجوان مجھے خاص طور پہ سن رہے ہیں وہ ایک لمحے مجھے ذرا توجہ سے سن لیں. دیکھیے یہ جو والدین ہوتے ہیں نا صاحب, دنیا کے سارے رشتوں کو اٹھا لیجئے, سارے رشتوں کو,
جو اخلاص، جو پیورٹی، جو ٹرانسپیرنسی آپ کو والدین کے رشتے میں ملے گی نا، آپ کو کسی اور رشتے میں دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ آپ جیسے جیسے اپنے قد کو بڑھاتے ہیں نا، جیسے جیسے اپنے قد کو بڑھاتے ہیں، آپ کا قد جیسے جیسے بڑھتا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے والدین جو ہے اندر سے یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میری اولاد کا قد نہیں بڑھ رہا، یہ میرا قد بڑھ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی حسد، کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، وظیفہ لے لیجئے مجھ سے، ہاں وظیفہ لے لیجئے۔ آپ یقین مانیے، لوگ کہتے ہیں نا میرے مقدر نہیں سنورتے، لوگ کہتے ہیں نا میرے نصیب نہیں سنورتے، لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں کامیابی نہیں ملتی۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم جو بات آپ کو بتلا رہا ہوں آزما لیجئے گا، اور اگر نہ ہو میرے منہ پہ آ کے جوتا مار دیجئے گا، جہاں ملوں جوتا مار دیجئے گا۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں جو بات بڑا سینہ ٹھوک کے بتلا رہا ہوں۔ والدین کی جوتیوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیں، ہاں والدین کی جوتیوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیں، آپ یقین مانیے آپ کا مقدر سیدھا ہو جائے گا، آپ کا نصیبہ سیدھا ہو جائے گا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس خدمت میں کیا ہے۔ اپنے والدین کی ایسی خدمت کیجئے، ایسی خدمت کیجئے جیسے ایک غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، ایسی خدمت کیجئے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے نا، اپنی ماں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے ایک غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کیجئے جیسے ایک غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، لوگ آپ کو مخدوم بنانا شروع کر دیں گے۔ اپنی ہر کامیابی اور ہر ترقی کو سب سے پہلے ان کے قدموں میں رکھ دیجئے، انہیں اس بات کا احساس دلائیے کہ میرے کاندھوں پر جو ستارے لگے وہ آپ کی وجہ سے آپ ستاروں کی طرح چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ آئیے صاحب، کتاب الشفا، ادائیگی قرض کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغنینی بفضلک عمن سواک کا معمول بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ادائیگی قرض کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ سیدہ کائنات کا قول مبارک ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا خدا کے غضب اور ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج انشاءاللہ مضمون ضرور پڑھیے گا، ایکس پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہمیں فالو کر لیجیے۔ آئیے ذرا تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر، اور خاص طور پہ فلسطین کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔